ثنا یوسف پاکستان کی مشہور ٹک ٹاکر جس کا کل رات بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ مجھے سب سے زیادہ امپورٹنٹ میرے ماما پاپا ہے، تو میں سب سے پہلے ان کی خوشی چاہوں گی، اور اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے تو اور کچھ نہیں چاہتی، بس اللہ کا شکر ہے۔ سب سے بڑی سزا کس کی ہے؟ قاتل کی۔ وجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جہنم اس کی جزا ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب بھی، اللہ کی لعنت بھی، اور بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اس میں اللہ نے مومن کا لفظ بھی نہیں کہا، کوئی بھی انسانی جان، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ اس لیے حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حساب و کتاب ہوگا نا، وہ قاتلوں سے ہوگا، کیونکہ ان کا ظلم سب سے بڑھ کر ہے۔ اس سے بڑا ظلم انسانیت پہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی انسانی جان کو قتل کر دیں۔ جس قدر انسانی خون کو سستا کر دیا ہے ان لوگوں نے، تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ثنا یوسف پاکستان کی مشہور ٹک ٹاکر جس کا کل رات بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ایک چھوٹا سا پیغام بھی دوں گا، خبر بھی آپ کو سنانی ہے، اس خبر کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام دوں گا۔ اس پیغام کو اپنی ماؤں تک، اس پیغام کو اپنی بہنوں تک، اور اس پیغام کو اپنی گارڈین تک ضرور پہنچائیں۔ یہ قتل کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عشق و محبت کے بنا پر کیا گیا، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ اسلام غیرت کے نام پر قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، یا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے جو لوگ غیرت کے نام پر اپنی بچیوں کو یا اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور مکمل دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ثنا یوسف کے قتل کی خبر جیسے ہی موصول ہوئی، جگہ جگہ لوگوں نے ایک مورچہ کھول لیا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اسلام نے لوگوں کا دماغ خراب کر رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ بچی انسٹاگرام پر ہے یا بچی ٹک ٹاک پر ڈانس کر رہی ہے، تو وہ انسان جو اسلام کو فالو کرتا ہے، وہ انسان جو صحیح معنی میں مسلمان ہوتا ہے، وہ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اس طریقے کی غلط چیزیں لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق قتل کرنے والا کوئی انجان نہیں تھا، قتل کرنے والا کوئی انجان نہیں تھا، بلکہ اسی کا کوئی رشتہ دار یا کزن تھا جو مہمان بن کر آیا، اور مہمان بن کر آنے کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ ابھی قتل غیرت کے نام پر ہوئی یا یہ قتل عشق و محبت کے نام پر ہوا، بہرحال کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قتل غیرت کے نام پر ہوا۔ آئیے جانتے ہیں کہ اسلام غیرت کے نام پر قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے لیے جائز ہے ہی نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو جو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اگر کوئی انسان اس چیز کی گواہی دیتا ہے، لاکھ گناہ کر رہا ہے، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن کو قتل کیا جا سکتا ہے، قتل کی اجازت کس کو ہے، کہ کس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کسی کو قتل کر دے ظلمن، تو قصاصاً اس کو قتل کیا جاوے گا بدلے میں۔ دوسرا وہ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کرے، تو اسلامی حکومت کے اعتبار سے، اسلامی قوانین کے اعتبار سے اس کو رجم کیا جاوے گا۔ تیسرا وہ جو اسلام سے پھر جاوے، تو اسلامی قانون کے مطابق اسے قتل کیا جاوے گا۔ یہ تین لوگ ایسے ہیں جس کی اجازت اسلام نے دی ہے قتل کرنے کی۔ ان کے علاوہ غیرت کے نام پر بچی کو قتل کرنا یا غیرت کے نام پر بچوں کو قتل کرنا، اس کی اجازت اسلام ہرگز نہیں۔ آئیے جانتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب غیرت کے نام پر قتل کرنے کو کیا کہتے ہیں۔ سب سے بڑی سزا کس کی ہے؟ قاتل کی۔ وجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جہنم اس کی جزا ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب بھی، اللہ کی لعنت بھی، اور بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اس میں اللہ نے مومن کا لفظ بھی نہیں کہا، کوئی بھی انسانی جان، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ اس لیے حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حساب و کتاب ہوگا نا، وہ قاتلوں سے ہوگا، کیونکہ ان کا ظلم سب سے بڑھ کر ہے۔ اس سے بڑا ظلم انسانیت پہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی انسانی جان کو قتل کر دیں۔ جس قدر انسانی خون کو سستا کر دیا ہے ان لوگوں نے، تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کسی انسانی جان کو قتل مت کر دو۔ بات پہ فتوے بھی لگا دیتے ہیں، فلاں گستاخ، فلاں نے توہین کی، اڑا دو، پھوڑ دو۔ آپ نے جان لیا کہ اسلام غیرت کے نام پر قتل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اب ایک چھوٹا سا پیغام آپ کو پہنچا دوں۔
کہ ہماری غیرت اس وقت کیوں نہیں جگتی جب اپنے بچیوں کے ہاتھ پہ موبائل اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک جیسی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں؟ ہماری غیرت اس وقت کیوں نہیں جگتی جب ہماری بچیاں غیر مسلم لڑکوں سے یا مسلم لڑکوں سے ہی دوستی کے نام پر بات کرتی ہیں؟ ہماری غیرت اس وقت کیوں نہیں جگتی جب مسلم لڑکے یا غیر محارم لڑکے ہمارے گھروں میں آ کر دوستی کے نام پر ہماری بیٹیوں اور ہماری بہنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا ان کے ساتھ وہ آپس میں موبائل کے ذریعے ہو یا کسی بھی ذریعے ہو اس وقت وہ بات چیت کرتے ہیں؟ ہماری غیرت اس وقت جگتی ہے جب ہماری گھر کی بچی ہمارے گھر کو فلانگ جاوے، یا ہماری گھر کی بچی انسٹاگرام چلاتے چلاتے انسٹاگرام میں ناچنا شروع کر دے، یا ہماری گھر کی بچی انسٹاگرام میں لڑکوں سے بات کرنا شروع کر دے، اس وقت ہماری غیرت جاگتی ہے۔ اس سے پہلے ہماری غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کا اور اپنی بہنوں کی ان جیسی چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں اور موبائل پر نگرانی ضرور رکھیں۔ انسٹاگرام پہ ناچنا، ڈانس کرنا، اس کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا۔ یہ گناہ اس کو ہوگا، لیکن غیرت کے نام پر اس کی وجہ سے قتل کر دینا، اس کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا۔ اس کو پیار سے سمجھایا جائے، انشاءاللہ بچیاں راہ راست پر آ جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام ایسے لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو غیرت کے نام پر قتل کرنے کو جائز کہتے ہیں یا جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ ان لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔